السلام علیکم، دس از عباس منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ سر ڈائریکٹ مدعے پہ آتے ہیں بنا کوئی تقریر میں وقت ضائع کیے بغیر۔ میرے ساتھ پرسوں ایک انسیڈنٹ ہوا جو میرے ذہن میں نقش ہے، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ آپ سے بات کروں اور پبلکلی کروں تاکہ ایک پبلک سروس میسیج ہو جائے آپ کے تھرو۔ اس سے پہلے میں اس انسیڈنٹ پہ آؤں، ایک شخصیت جس کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا لیکن میں بہت دل سے اس شخصیت کا احترام کرتا ہوں اور میرا حسن ظن ہے کہ وہ کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہوگی۔ اس شخصیت کا نام ہے نورالزماں صدیقی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں اس انسیڈنٹ کے اوپر آؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نورالزماں صدیقی صاحب تھے کون؟ نورالزماں صدیقی صاحب میرے والد محترم، ان کا نام آپ نے لیا، اور سب سے پہلے تو میں اس حسن ظن کے لیے اللہ رب العزت سے مشکور ہوں۔ آپ کی تہنیت ہے، بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا حسن ظن ان سے برقرار رکھا، باوجود اس کے کہ آپ ان کو جانتے نہیں۔ ظاہر ہے میرے والد صاحب مرحوم، جن کی تعلیم، جن کی تربیت، جن کی وجہ سے آج میں یہاں تک ہوں، انہی کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ تھوڑا ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ تھوڑا سا ایک وہ بیک گراؤنڈ بن جائے، تاکہ جب ہم مین موضوع پہ آئیں تو پھر لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم ان کی بات یہاں کیوں کر رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ میرے والد صاحب مرحوم سر سے پا تک ایک عام آدمی تھے، بالکل ایک میڈیوکر سوچ رکھنے والے ایک عام آدمی، جس نے جو کمایا اسی وقت خرچ کیا، اعزاء میں احباب میں خرچ کر کے اور ہاتھ جھاڑ کر کے شکر ادا کر کے گھر آ گیا۔ ہر ایک کی ضرورت کے وقت اپنا کاندھا دینے والا وہ ایک عام آدمی، 1955 میں پاکستان آ کر کے جس نے انڈیا پر تھوکا بھی نہیں، کبھی نہیں مڑ کر کے دیکھا پیچھے کون رہ گیا کیا رہ گیا، پاکستان کا نام جپتے جپتے اور وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مال بچا کر کے رکھا ہو، جتنا ضرورت کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا انہوں نے مزدوری کی۔ میں نے یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی کہا ہے الحمدللہ، اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے اٹ ہیئر، کہ وہ ایک آٹا تولنے والے مزدور کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک رنگ روغن کے کاریگر کے طور پہ بھی کام کیا، اس کے بعد انہوں نے بس کنڈکٹر کے طور پر بھی کام کیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پھر انہیں ایک سرکاری ملازمت دلائی، یہاں تک کہ اس سرکاری ملازمت سے وہ ریٹائر ہو کر کے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہو گئے۔ لیکن جو کچھ بھی سیکھا، جیسے بھی سیکھا، وہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا فضل ہے، ان کی خدمت کا صلہ ہے کہ جو یہاں تک پہنچ سکا میں۔ اچھا، میں نے یہ تنبیہ اس لیے باندھی، یہ اتنی گفتگو اس لیے کی انٹروڈکشن کے اندر کہ پرسوں ایک ایسا ہوا کہ ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو میں انتقال پہ نہیں جا پایا کچھ مصروفیت کی وجہ سے، لیکن انتقال کے ایک دو دن بعد میں پرسوں ان سے ملاقات کرنے گیا، تعزیتی ملاقات کرنے گیا، اور میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو گلے لگایا اور میں نے کہا یار بہت افسوس ہوا کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رحلت کر گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ جب میں نے اس کو یہ جملہ کہا، تعزیتی جملہ کہا، تو وہ حضرت مجھے پلٹ کے کہتے ہیں یار ہمارے ابا نا تمہارے ابا کی طرح نہیں تھے، تمہارے ابا تو تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے لیکن ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ نہ کیا، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہ گئے۔ یہ جملہ جب اس نے بولا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے مزاج سے واقف ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس کا خون کھول جائے گا، تو یہ جملہ اس کا نقش ہو گیا۔ میں نے بولا تو اپنے دو پاؤں پہ سلامت کھڑا ہوا ہے، کیا تیرے باپ کا یہ احسان تجھ پر کافی نہیں ہے؟ تو پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچ گیا کہ تیرے باپ کا تجھ پر یہ احسان کافی نہیں ہے؟ میں اگر اکیلا کھڑا ہو کے یہ بات کرتا، میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اگر دنیا کی ساری دولت بھی دینی پڑے اور اس کے بدلے صرف میرا باپ میرے سامنے آ جائے اور ایک بار مجھے بیٹا کہہ کے پکار دے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سودا سستا ہے۔ اگر میں کیمرے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا کہ بظاہر میری عمر بھی کم ہے اور میں ابھی زندگی میں اس کامیابی کے مقام پر نہیں پہنچا جہاں انشاءاللہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عروج بھی عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو عزت بھی دی، اللہ نے آپ کو شہرت بھی عطا فرمائی، مطلب حقیقی معنوں میں جسے کامیابی کہتے ہیں، میرے نزدیک اللہ نے آپ کو وہ عطا فرمائی۔ اور جب آپ کے والد صاحب دنیا سے رحلت کر گئے، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت تک ظاہری طور پہ آپ اس مقام پہ نہیں تھے جو آپ آج ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی کامیابی کے اندر آپ کے والد محترم نورالزماں صدیقی صاحب کا کیا کردار ہے، اور کیا واقعی کوئی کردار ہے؟ میری کامیابی صرف میرے ماں باپ کی کامیابی ہے، میری کامیابی میری تو ہے ہی نہیں، میرے حصے میں کچھ ہے ہی نہیں، ایمانداری کی بات تو یہ ہے۔ میری آپ شب بیداریاں کہہ لو، میرے سجدے نمازیں کہہ لو، میرے عمرے کہہ لو، کچھ بھی میرے نام اعمال میں سیاہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے باپ کا نام، اگر میری ماں کی تربیت، اگر میرے باپ کی پرورش میرے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک مزدور جو یعنی فلموں میں دکھایا جاتا نا, ایک دوست سے اپنے بچے کے لیے فیڈر کے پیسے مانگ کر کے لائے میرے والد, اور کسی نے وہ چھیننے کی کوشش کی برسات کی ایک رات میں, تو باقاعدہ دو بدو لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد وہ دودھ کا جو ہے نا وہ میرے تک پہنچا. تو جس آدمی نے یہاں تک کیا ہے, میں اس کے احسانات سے کیسے مفر کر سکتا ہوں؟ یہ تو انتہائی احسان ناشناسی والی بات ہے, یہ تو انتہائی کمظرفی کی بات ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے, اور جو یہ کر رہا ہے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, جو یہ کر رہا ہے اس کے آگے بھی بالکل ایسا ہی آنا ہے. اس کے آگے اگر آپ کے خمیر میں وفا نہیں ہے تو آپ کو وفا ملنی بھی نہیں ہے. آپ وفا کرتے ہو تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے, کسی ایسی جگہ سے جہاں بالکل ظاہری طور پہ دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہوں, جہاں دروازے کیا روشن دان کی بھی گنجائش نہ ہو, وہاں اللہ رب العزت پوری جس کو کہتے ہیں نا منازل آپ کے سامنے آسان کر دیتا ہے, رستے کھول دیتا ہے. میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے. میرے پاس اس وقت جن چیزوں کا آپ نے اظہار کیا, اول تو میں ایسا سوچتا نہیں, لیکن اگر کوئی میرے بارے میں یہ سوچتا ہے تو میں اس کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے کامیاب دیکھتا ہے. میرے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میں جب چاہوں عمرہ کرنے چلا جاؤں, میں جب چاہوں جو ہے وہ کسی اچھی سی مسجد میں یا کسی چھوٹی سی مسجد میں یا کسی نو تعمیر شدہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لوں. یہ میرے لیے کامیابی ہے. میں نے آپ کو کامیابی سینیریو میں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنتی جس کو جنت مل گئی کہ جنت کے آگے بھی کوئی کامیابی ہے, ساری کامیابی جنت میں. میں نے اس سینیریو میں وہ کہا, میں پیسے کو کامیابی نہیں سمجھتا. سوال ہی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں انسان جو ہے وہ سرخرو ہو جائے. میں نے اس سینیریو میں آپ کو کامیاب کہا. بس بہرحال یہ ایک میں پبلک سروس میسیج میں چاہتا ہوں اینڈ میں آپ دیں لوگوں کو, کیمرے کی طرف دیکھ کے ہمارے لوگوں سے آپ بات کریں اور پھر اس ویڈیو کو آپ ہی سمیٹیں کہ ابھی جیسے 15 شعبان کی رات آ رہی ہے. میں آج ہی اتفاق سے ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک 15ویں شعبان کے روز جو ہے وہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن ایسا شخص, اس پر یہ وعید ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہوں وہ اس رات بھی بخشا نہیں جاتا جب مغفرت کے پروانے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ, جس دوست کا میں نے ذکر, دوست بھی نہیں کہنا چاہ رہا میں اس کو کیونکہ جملہ ایسا کہہ دیا کہ وہ دوستی ختم ہو گئی, لیکن ایسے لوگ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے, جن کے پاس یہ نعمت میسر ہے اور وہ اس کی قدر نہیں کر رہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے والدہ موجود ہیں, لیکن ظاہر والد نہیں ہیں. یہ ایک ایسی خلا ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جن لوگوں کے پاس یہ نعمت معظمہ موجود ہے؟ میں آج ایک بڑی پرسنل بات زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے بھی شیئر کر رہا ہوں. یہ بات صرف میری ماں کو پتہ ہے, یہ بات صرف میری بیوی کو پتہ ہے. میں جب شادی شدہ نہیں تھا, جب اس ایک وقت سے, میں یہ اللہ جانتا ہے, میں صرف تشہیر کے لیے نہیں, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ترغیب ہو. میں اس وقت بھی اپنے رب سے اپنی والدہ کی حیاتی کے لیے نوافل پڑھا کرتا تھا, اور میں اللہ تعالیٰ سے, وہ کہتے ہیں نا کہ معصوم چلاکیاں, میں اللہ تعالیٰ سے معصوم چلاکیاں کرتا تھا کہ نوافل پڑھ کر کہ یا اللہ میری ماں کو 5 سال دے دے, یا اللہ میری ماں کو 5 سال دے دے. میرا باپ میری خوشی نہیں دیکھ سکا, میری ماں میرے باپ کے حصے کی خوشیاں بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ ہر کچھ عرصے کے بعد اس 5 سال کو رینیو کرتا گیا. میں فریاد کرتا چلا گیا. میں اب اس چالاکی میں ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. میں اب بھی 2 سال کی کر کے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض داشتیں کر رہا ہوں. میری ماں اس وقت علیل ہیں, بیڈ پہ ہیں, میجر سرجری کے بعد وہ جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہو گئی ہیں. لیکن میرے گھر میں جو زندگی ہے وہ میری ماں کے دم سے ہے. میری ماں میری زندگی کا وہ قیمتی ترین اثاثہ ہے کہ جس کے عوض پہ مجھے اس ملک کی صدارت یا کوئی اس سے بڑا عہدہ بھی ملے تو وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے, اور میں اس کو لینے سے ایسے کتراؤں گا جیسے مومن گناہ کرنے سے کتراتا ہے. زندگی میں نے جو کچھ بھی پایا, یہاں میں جیسے بھی پہنچا ہوں, لوگوں کو لگتا ہے شاید میں قابلیت کی بنا پہ پہنچا ہوں, شاید میں اپنی کسی اسکل کی, بولنے کی اسکل, پڑھنے کی وجہ سے, جہاں تک بھی میں صرف اور صرف ان 1.5 سالوں کی معاوضے کے طور پہ یہ سب کچھ سمیٹ رہا ہوں. جب میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا, جب میں نے اپنے باپ کو رفع حاجت کرائی, جب میں نے اپنے باپ کو پاکی دلائی, جب میں نے اپنے باپ کو کھانا کھلایا, جب میں نے اپنے باپ کو نہلایا,
جب میں نے ان کا کوئی پرابلم جو اس وقت بیڈ پہ ان کے ساتھ تھا میں نے اس کو دور کیا، اور وہ سلسلہ، وہ دعا جو اللہ رب العزت نے میرے والد صاحب کی زبان پہ جاری کی، اس کی بدولت آج تک میں اس کے فیوز سے میں زندہ مثال ہوں۔ تو اگر کوئی اپنے والدین کی خدمت سے اکتا چکا ہے یا عاجز آ گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، میرے نامہ اعمال میں شاید سیاہیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو میں شاید نہ بیان کر سکوں گا نہ آپ سمجھ بھی سکیں گے، لیکن ایک چیز پہ مجھے اللہ رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے باپ کی دعا رہی، میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے۔ جس نے اپنے ماں اور باپ کو دیکھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تو اس کے بعد میرا اور آپ کا بیان کرنا اور سمجھنا میرا خیال ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن زندگی کی آخری متاع، حوادث سے تحفظ کا آخری سبب وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں۔ قدر کریں ان کی، اس سے پہلے کہ یہ ڈھال جو ہے وہ واپس لے لی جائے۔